اتنا بڑا شرف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، تو جو اس حلقے میں آ جائے، ان کا امتی بن جائے، جو مسلمان ہو، ہمارے لیے تو بڑی سعادت کی بات. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا توجہ ہے، کیا پیار ہے، کیا شفقت ہے؟ جی حضور قبلہ غازی صاحب جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ حضور جب دشمنوں پر اتنے مہربان ہیں تو غلاموں پر کتنے مہربان ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان. تو میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا کہ حضور نے ایک وفد بھیجا اپنے صحابہ کا، کہ کفار میں سے ایک ان کے جو سربراہ تھے، جو لیڈر تھے، سمامہ ان کا نام تھا، کہ ان کو قید کر کے لایا جائے حضور کی بارگاہ میں. جب حضور کا وفد جاتا ہے حضور کے صحابہ کا، اس کو قید کر کے لے کے آتے ہیں سمامہ بن اسال کو، تو حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس آتے ہیں، اس کو باندھا ہوا ہے وہاں پر ستون کے ساتھ. حضور آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں سمامہ بتا آج تیرے ساتھ کیا کیا جائے. تو وہ تو ایسا آدمی تھا کہ حضور کا چہرہ مبارک بھی تکنا پسند نہیں کرتا تھا. اس کو حضور کے مبارک نام سے نفرت تھی، حضور کے شہر مبارک سے نفرت تھی. اتنا بڑا دشمن حضور کا. اس کے پاس آ کر حضور فرماتے ہیں بتا سمامہ تیرے ساتھ آج کیا کیا جائے. تو وہ جواب میں کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو میں نے تو مسلمانوں کا خون جو ہے وہ کیا ہے، آپ مسلمانوں کے خون کرنے والے کو قتل کریں گے. اگر آپ مجھے چھوڑتے ہیں، آزاد کرتے ہیں، تو میں آپ کی اس نیکی کا بدلہ دوں گا، میں اس کو فراموش نہیں کروں گا. تو حضور اس کا یہ جملے سن کر تشریف لے گئے. اگلے دن پھر حضور آئے. حضور نے پھر پوچھا سمامہ بتا تیرے ساتھ کیا کیا جائے. اس نے پھر وہی جملے دہرائے. تیسرے دن پھر حضور آئے، کہا سمامہ بتا تیرے ساتھ کیا کیا جائے. اس نے پھر وہی جملے دہرائے. ان میں ایک چیز اضافی اور بھی تھی. اس نے کہی کہ اے محمد اگر آپ مجھ سے مال کا مطالبہ کریں گے تو میں بڑا آپ کو مال دوں گا. حضور نے یہ ساری باتیں اس کی سنی، صحابہ سے فرمایا سمامہ کو آزاد کر دیں. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا صحابہ سمامہ کو آزاد کر دیں. جب اسے آزاد کیا، چند قدم چلا تو اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ جس چہرے سے میں اتنی نفرت کرتا ہوں وہ اتنا مہربان ہے، ذرا جانے سے پہلے دیدار تو کر لوں. وہ جاتا ہے، غسل کرتا ہے. تو غسل کرنے کے بعد وہ پاک صاف ہو کے جب حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور قسم اٹھا کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیں. جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا نہیں تھا تو اتنی نفرت مجھے کسی کے چہرے سے نہیں تھی جتنی مجھے آپ کے چہرے سے نفرت تھی. یا رسول اللہ جب سے آپ کا میں نے دیدار کیا ہے اتنی محبت مجھے کسی اور چہرے سے نہیں جتنی آپ کے چہرے سے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنی نفرت جتنی کہ آپ کے شہر سے تھی مجھے کسی اور شہر سے نہیں تھی. جب سے میں نے آپ کا چہرہ تکا ہے، آپ کی زیارت کی ہے، اتنی محبت مجھے کسی اور شہر سے نہیں جتنی آپ کے شہر سے ہے. حضور سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اتنی نفرت تو مجھے کسی اور کے نام سے نہیں تھی جتنی مجھے آپ کے نام سے تھی، پر میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، میں نے آپ کی زیارت نہیں کی تھی. جب سے میں نے آپ کی زیارت کی ہے یا رسول اللہ اتنی محبت روئے زمین پر مجھے کسی اور کے نام سے نہیں ہے جتنی محبت مجھے آپ کے نام سے. تو حضور نے جب اپنے دشمنوں کے ساتھ اتنا نرمی اور محبت والا معاملہ کیا ہے تو بتائیں قبلہ غازی صاحب حضور اپنے غلاموں پر کتنے شفیق اور مہربان ہیں. حضور اپنے غلاموں پر کتنے شفیق اور مہربان ہوں گے. حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے تو وہ مسجد میں پیشاب کرتا ہے. صحابہ دوڑتے ہیں اس کی طرف کہ اس نے بے ادبی کی، اٹھائیں یا اس کو ماریں یا بگائیں. حضور اشارہ کر کے فرماتے ہیں نہیں، صحابہ اسے کچھ نہ کہیں، اسے آداب مسجد کا پتہ نہیں ہے، اس کو آپ تکلیف نہ دیں، اذیت نہ دیں، وہ جو کر رہا ہے اسے کرنے دیں. اس کے بعد حضور جان عالم جب اپنی محبت پیش کرتے ہیں تو جن کو حضور کی شان کریمی کا پتہ نہیں وہ جب حضور کا چہرہ انور تکتے ہیں، حضور کی محبت دیکھتے ہیں، وہ بھی حضور کے غلام بن کے جاتے ہیں، حضور کی غلامی قبول کر کے وہاں سے. کیا بات، آپ نے اتنا خوبصورت واقعہ سنایا، اس سے وہ شعر ذہن میں آتا ہے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا. جو جب دیدار کر لیا تو وہ کیسے لوگ بدل گئے، ان کی دنیا ہی بدل گئی. ایک مفتی صاحب شخص کا میں حوالہ دینا چاہوں گا کہ اس نے سوچا، میں اس کو ٹیلی ویژن پر انٹرویو آیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس نے کہا جی کتاب لکھنی ہے کہ ان کے خلاف. کہتا میں ان کی زندگی کو اسٹڈی کرتے کرتے جب یہ فتح مکہ کے موقع پر پہنچا تو کہتا میں نے سارا ہسٹری پڑھی ہوئی تھی، تاریخ. میں نے کہا اب جب بھی وقت آیا، تاریخ گواہ ہے، جب بھی کسی فاتح کو یہ موقع ملا تو اس نے پھر بدلہ لیا ہے، اس نے نہیں چھوڑا کہ کم از کم اپنے خاندان کو تو لے لوں باقی تو چھوڑ.
کہتے ہیں انہوں نے جس طرح سے معاف کیا، اس کہتا ہے اس میری سوچ کا زاویہ ہی بدل گیا، اور پھر جب میں نے ان کی تاریخ اور زندگی کو پڑھنے لگا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ہوتا رہا۔ تو یہ تو جس طرح سے ہم واقعات سنا رہے ہیں، تو ہماری کتنی خوش بختی اور کتنی خوش نصیبی ہے کہ جس پر انبیاء نے بھی یہ خواہش کا اظہار کیا کہ ان کی امتی ہونا کتنی بڑی سعادت ہے۔ بے شک ایسی ہے۔ اللہ کے نبیوں نے یہ خواہش کی کہ اگر ہمیں حضور کا امتی ہونے کی سعادت مل جائے تو یہ ہمارے لیے باعث فخر ہوگا۔ یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو جناب سرکار کا عالم اس قدر حسین حضور تھے کہ حضور کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے۔ اور بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے جی، اور یہودیوں نے ان کو تیار کر کے بھیجا تھا کہ آپ نے جا کے سرکار سے مناظرہ کرنا ہے، اور یہ اپنے ساتھ علماء کا ایک وفد، یہودی علماء کا وفد لے کر آئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس دوران آپ خطاب فرما رہے تھے اور یہ بھی آ کے مسجد میں بیٹھ گئے۔ تو یہ گفتگو سنتے رہے، یہ بڑی تیاری کر کے آئے تھے اور بڑا وہ مناظرے کے لیے جناب پورا تیار ہو کے آئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضور کی گفتگو ختم ہوئی تو عبداللہ بن سلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اتنا کہہ کے آپ اٹھے اور وہاں سے چلے گئے۔ اور وہ یہودی جو آپ کے ساتھ کتابیں اٹھا کے آئے تھے، وہ کتابیں انہوں نے پیک کی اور واپس ان کے پیچھے اور جا کر ان کو پکڑ لیا، کہا کہ اے عبداللہ بن سلام تم نے کیا کیا؟ کوئی بات چیت تو کرتے، کوئی گفتگو تو کرتے، ہمیں بھی پتا چلتا کہ جی آپ نے یہ دلائل دیے ہیں، آگے سے یہ جواب آئے ہیں، تو آپ نے بغیر بحث کیے، بغیر گفتگو کیے، بغیر مناظرہ کیے، بغیر ادھر ادھر سوچے آپ کلمہ پڑھ کے آ گئے، یہ تو جناب آپ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، جب میں ان کو دیکھ رہا تھا اور وہ گفتگو فرما رہے تھے، میں نے ان کے چہرے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کا چہرہ کتنا حسین تھا، اسی لیے تو حضرت حسان بن ثابت کہتے تھے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ اللہ نے آپ کو ایسا تخلیق فرمایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ حسان بن ثابت